الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ جناب صدر اور سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آنکھوں کا نور ہے تو، میرے دل کا سرور ہے تو، آنکھوں کا نور ہے تو، میرے دل کا سرور ہے تو، اپنی وادی سے دور ہوں، میرے لیے نحل طور ہے تو۔ جناب صدر اور سامعین محترم، آج کی اس محفل میں اجاگر کرنا ہے وطن کی مٹی اور شہید کی قربانی کو۔ موضوع زیر بحث کے لیے میں نے اپنے آپ کو ایسے ہی سمجھا جیسے دریا کے سامنے قطرہ آب، جیسے ہمالیہ کے سامنے ذرہ خاک، جیسے سورج کے سامنے چراغ، یا آسمان کے کسی ایک کونے میں ٹمٹماتا ہوا ستارہ۔ جب کبھی میں حافظے کے خانوں کو ٹٹولتا ہوں تو ماضی کی دھند میں لپٹا ہوا وہ مہر تاباں اچانک ذہن و وجدان کے افق پر تجلیاں برسانے لگتا ہے۔ میں نے قلم کو روشنائی میں ڈبو کر لکھنا چاہا تو آواز آئی یہ فرمودات ہیں، پھر میں نے آنسوؤں میں بھگو کر کچھ تحریر کرنا چاہا تو ندائی یہ جوہرات ہیں، پھر میں تخیل کیا تھا گہرائیوں میں ڈوب کر کڑی سے کڑی ملانے والے اس موضوع کے تخلیق کار کو سلام کرنے لگا، پھر ہاتھوں پر چراغ لے کر نکلا، چہروں پر نظر ڈالی، آنکھوں میں مروت تلاش کی، دلوں کو ٹٹولا تو دفتن آنکھوں میں بجلی سی کوند گئی، تمناؤں کی کلی پر قطرہ قطرہ شبنم ٹپکی، اس عالم خواب سے باہر آیا تو لکھا ملا، اور وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں بلکہ تم کو شعور نہیں۔ چنانچہ ان مقدس الفاظ سے شہید کی قربانی کا فلسفہ واضح ہوتا ہے جو وہ وطن کی خاطر قربان کرتا ہے۔ جناب صدر اور سامعین محترم، مصر کے تپتے ہوئے صحراؤں میں صلاح الدین ایوبی کی اذانوں کی پکاریں، سومنات کے صنم قدوں میں محمود غزنوی کی پکاریں، بالا کوٹ کے پہاڑوں پر شاہ اسماعیل کی تلواروں کی جھنکاریں، اور کفرستان ہند میں سلطان ٹیپو شہید کی للکاریں کیا تھیں؟ یہ سب کچھ کیا تھا جناب والا؟ یقیناً یہ جذبہ حریت کے پرسوز مظاہرے تھے۔ جب کسی نے قوم کی زندگی کی تحریریں پڑھی ہوں اور دلوں میں جان کر آہوں کے سرد خانے دیکھے ہوں تو وہ بخوبی جانتا ہے کہ عروج و زوال، بلندی و پستی، امارت و افلاس، امیر و ناداری آخر کس چیز میں پوشیدہ ہے؟ وہ پوشیدہ ہیں جذبہ شہادت میں، وطن کی خاطر سر کٹانے میں، مٹی میں رل جانے اور خون بہانے میں، تاکہ وطن کی مٹی کا قرض چکایا جا سکے۔ اے وطن کی مٹی ہمیں ایڑیاں رگڑنے دے، اے وطن کی مٹی ہمیں ایڑیاں رگڑنے دے، ہمیں اے یقین کا چشمہ یہیں سے نکلے گا۔ جناب صدر اور سامعین محترم، جب میں وطن کی مٹی اور شہید کی قربانی کا تعلق آپس میں جوڑتا ہوں تو میری نگاہیں بے اختیار فلسطین، کشمیر اور عراق کی طرف اٹھ جاتی ہیں، جہاں ہزاراں گھروں میں دہلیزوں پر بیٹھی ہوئی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کی حسرت بھری نگاہیں، ان کے آنسوں سے بھیگے ہوئے آنچل قربانیوں کے منتظر ہیں، تاکہ ان کے نوجوان بھی پاکستانیوں کی طرح اپنا خون بہا کر اپنا وطن حاصل کریں۔ وہ خون جس کی سرخی سے لال و گل پر نکھار آتا ہے وہ شہید کا خون ہے، شہید مر کر بھی زندہ ہوتا ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ وطن کی مٹی کس طرح گواہی دیتی ہے۔ سوات کی وادی چند نام نہاد دہشت گردوں کی مٹھی میں قید ہو کر رہ گئی۔ آئینے پاکستان کی دھجیاں اڑا دی گئیں، بچیوں کو سکولوں کو دھماکوں سے اڑا دیا گیا، لیکن اس مایوس کن صورتحال میں اللہ کے شیروں نے سوات پر چڑھائی کی۔ پاک فوج کے چند دستوں نے دہشت گردوں کو ان کے بل سے نکال کر گاجر مولی کی طرح کاٹنا شروع کر دیا۔ آج سوات کی وادی امن و خوشی کا گہوارہ بن چکی ہے۔ پاک فوج کے سجیلے نوجوانوں نے اپنا خون بہا کر ہمیں یہ پیغام دیا کہ جب تک ہمارا خون اس دھرتی کو سرخ کرتا رہے گا تب تک ہم اپنے وطن کی مٹی کا قرض چکاتے رہیں گے۔ میں اپنے موضوع کو سمیٹتے ہوئے یہ کہنا چاہوں گا کہ پاک وطن آج ہمیں ایک دفعہ پھر پکار رہا ہے، کیونکہ وہ ہاتھ جو پاکستان کی گلی کونچوں کو دلہن کی طرح سجانے کے لیے بنائے گئے تھے، آج ان ہاتھوں میں کلاچن توپ تھما دی گئی کہ جاؤ پاکستان کی گلی گلی کو انگاروں سے بھر دو، جاؤ پاکستان کی ہر ماں کو سوگوار اور بہن کو سہاگ سے محروم کر دو، اور ان کے گھر کے چراغوں کو بجھا کر کسی اندھیری گلی کے کونے پر پھینک دو، تاکہ وہاں سے خوشحالی کے گیت نہیں بلکہ ماتم کے دن سنائی دیں۔
میں اپنی تقریر کا اختتام اس شعر پر کروں گا۔ کل بھی محفوظ نہ تھا آج بھی محفوظ نہیں، کل بھی محفوظ نہ تھا آج بھی محفوظ نہیں، کیا طوفان ہے کہ امواج بھی محفوظ نہیں، قوم تو کیا قوم کا سرتاج بھی محفوظ نہیں، تجھ میں تو اب تیری افواج بھی محفوظ نہیں۔ والسلام۔